ایک زمانے میں ایلڈوریا کی جادوئی سلطنت میں ایک خوبصورت 16 سال کی شہزادی تھی جس کا نام ایزابیل تھا۔ وہ ساری سلطنت میں اپنی نیکی اور بہادری کے لیے مشہور تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ گھنے جنگلوں میں ایک شرارتی 22 سال کی شیطان لڑکی بھی رہتی تھی جس کا نام لیوسینڈا تھا۔ لیوسینڈا ایک عام شیطان نہیں تھی، اس کے آگ جیسے لال بال تھے جو ہوا میں آگ کی طرح ناچتے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس کی شیطانی سیرت کے باوجود اسے دوستی اور محبت کی تلاش تھی۔ ایک دن شہزادی ایزابیل نے گھنے جنگلوں کو تلاشنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ اور سلطنت کے جنگجوؤں کی آگاہی کے باوجود وہ باز نہ آئی۔ جب وہ جنگلوں کے اندر دور چلی گئی تو اس نے ایک چھپی ہوئی جگہ میں ایک گرتے ہوئے پیڑ پر لیوسینڈا کو بیٹھا دیکھا جو جگنوؤں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تم کون ہو؟ شہزادی ایزابیل نے پوچھا۔ اس لڑکی کے لال بالوں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ میں لیوسینڈا ہوں، گمنام جنگلوں کی شیطان، لیوسینڈا نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ والدین کی شیطانوں سے ملنے کے خطرے کے بارے میں منع کرنے کے باوجود شہزادی ایزابیل نے لیوسینڈا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں لڑکیاں جلد ہی دوست بن گئیں، ایک ساتھ جنگلوں کی سیر کرنے اور ان کے ساتھ اپنی کہانیاں بانٹنے لگیں۔ مگر ان کی دوستی کو پرکھنے کا وقت آیا جب دور سے آئے ایک جادوگر نے سلطنت کو خوشحال دیکھا تو اسے پسند نہ آیا۔ اس نے سلطنت پر ایک جادو کا کرتب دکھایا اور سبھی کو گہری نیند میں سلا دیا۔ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے شہزادی ایزابیل نے لیوسینڈا سے مدد طلب کی۔ ہم کو دور پہاڑوں میں بسے جادوگر کی چھپی ہوئی گفا کو ڈھونڈ کر جادو کو توڑنا ہوگا، شہزادی ایزابیل نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمک رہی تھی۔ لیوسینڈا نے ہاتھ ہلا کر اس کا ساتھ دیا۔ وہ شہزادی کی دوستی کو ثابت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جنگلوں کی مصیبت بھرے سفر پر نکل گئے، جہاں انہوں نے خطرناک جال اور خطرناک جانوروں کا سامنا کیا۔ آخر انہوں نے جادوگر کی گفا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ لیا، ایک اندھیرا اور بھینکر قلعہ جو ایک بڑے پہاڑ کے اوپر بسا ہوا تھا۔ لیکن جیسے وہ قلعے کے سامنے پہنچے، جادوگر ان کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں بری بھاونا چمک رہی تھی۔ تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ اس نے شور مچایا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ بغیر ہچکچائے شہزادی ایزابیل اور لیوسینڈا اس کا سامنا کرنے کو تیار تھی۔ ان کے سامنے کچھ بھی آنے والا تھا۔ جادوگر نے شیطانی طریقے سے ہنستے ہوئے انہیں ایک پہیلی بجھانے کا بولا۔ میرے جادو کو توڑنے کے لیے اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اگر تم مجھے جواب دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں بنا منہ کے بولتا ہوں اور بنا کانوں کے سنتا ہوں۔ میرے پاس کوئی جسم نہیں ہے، لیکن ہوا کے ساتھ میں زندہ ہو جاتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ شہزادی ایزابیل نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تب لیوسینڈا آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے آگے بڑھی۔ جواب ہے، آواز کی گونج، اس نے بھروسے کے ساتھ کہا۔ جادوگر کی آنکھیں ایک جھٹکے میں کھل گئیں جب ان کے پیر کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ ایک طاقتور چیخ کے ساتھ قلعہ زمین پر گرا۔ ایک جادو کا دھماکہ ہوا۔ شہزادی اور اس کی دوست نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ جیسے ہی جادو کا زور ٹوٹا، سلطنت کے لوگ نیند سے جاگنا شروع ہو گئے۔ لوگ خوش تھے، شہزادی ایزابیل اور لیوسینڈا کو دنیا کے ہیرو کے طور پر پکارتے ہوئے۔ اور اس دن سے آگے ایک شہزادی اور ایک شیطان کی انوکھی دوستی نے ثابت کیا کہ کبھی کبھی سب سے انجان مددگار بھی کسی مشکل میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سورج افق پہ ڈوب رہا تھا۔ شہزادی ایزابیل اور لیوسینڈا نے سلطنت کے اوپر نگاہیں رکھی، جانتے ہوئے کہ ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہے گی اور ساتھ مل کر وہ کسی بھی مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔